سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ولا تكونوا كالذين، اور مت بنو ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن اور واضح دلیلیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی اجتماعی قوت کے لیے دو بہترین اصول ارشاد فرمائے۔ ایک اصول تو یہ کہ خود اپنی اصلاح کے لیے تقوی اختیار کریں اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، اور دوسرا اصول یہ کہ دوسروں کی اصلاح یا اطلاع کے لیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور نیکی کا حکم کرتی رہے، برائی سے منع کرتی رہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خام خواہ تفریق، انتشار، اختلاف کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ تم ایسے لوگوں میں سے مت بننا۔ اللہ رب العالمین کو اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفرقہ اور اختلاف اور لڑائی جھگڑے یہ سخت ناپسند ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اس کے آخری عشرہ میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر باہر تشریف لائے کہ امت مسلمہ کو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ آپ یہ اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے، لیکن آگے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی صلح کرواتے ہوئے، اصلاح کرواتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے اس کی تعیین ختم کر دی، یعنی کون سی رات شب قدر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ان کے ذہن سے ہی محو کر دی گئی۔ تو آج تک کسی کو تعیین کے ساتھ پتہ نہیں شب قدر کون سی رات ہے۔ فرمایا اب اس کو تلاش کرو۔ تو گویا یہ جھگڑا، لڑائی، فساد، تفرقہ ایسی ناپسند چیز ہے کہ جس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پہ وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ لڑائی جو دین کے واضح روشن دلائل کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، وہ جھگڑا تو بہت ہی زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی یہ عادات تھیں
کہ وہ دین کے واضح اور روشن دلائل کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی کو سامنے لاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف دین کی بنیاد پر، رائے کا اختلاف، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بعض اوقات مفید ہو جاتی ہے۔ مختصراً اس کی ایک مثال یوں عرض کر دیتا ہوں۔ احادیث کی کتب میں، صحیح احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو خیبر کی طرف بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح چلو، مفہوم اس کا یوں ہے کہ اس طرح چلو کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو، جا کے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو۔ اب لشکر اسلام روانہ ہوا اور تیزی سے چلا، لیکن وقت لگ گیا، درمیان میں عصر کا وقت قریب ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عصر وہاں پڑھنی ہے جا کے، لہذا نماز قضا ہوتی ہے، ہو جائے، ہم آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے وہیں پڑھیں گے جا کے۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، چاہت یہ تھی کہ تیزی سے جاؤ تاکہ عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ اب جب ہم نہیں پہنچ سکے، وقت ہو گیا ہے، تو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، نماز اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ تو دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی رائے پہ عمل کیا۔ ایک جماعت نے وہیں نماز پڑھی، پھر آگے سفر کیا۔ دوسری جماعت نے وہاں جا کر جو وقت ملا اس میں جا کے نماز پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے دونوں کو فرمایا دونوں نے ہی ٹھیک کیا ہے، کیونکہ دونوں کا عمل رائے کا اختلاف تھا، کوئی اپنی نفسانی خواہش یا غرض نہیں تھی۔ لیکن جن لوگوں نے وقت پہ نماز پڑھی ان کی تحسین فرمائی کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو، دین کے مسائل کو اخذ کر سکتا ہو، وہ اگر کسی ایسی بات میں جس میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح ارشاد نہیں ہے، اس میں اگر اجتہاد کرے گا اور اس کا اجتہاد درست ہوگا تو فرمایا اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو گیا پھر بھی اللہ اس کو ایک اجر ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر نفسانی خواہش بھی نہیں ہے۔ ایسا اختلاف صحابہ کا اختلاف تھا، ائمہ مجتہدین کا اختلاف تھا، بزرگان دین کا اختلاف تھا۔ جو رائے کا اختلاف مجتہد کی شان اور غرض نفسانی سے بچا ہوا، حب جاہ حب مال اس میں نہیں، کسی نفسانی خواہش پہ وہ اختلاف نہیں، یہ اختلاف محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس پہ رحمت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر اختلاف کی بنیاد وہ خواہشات نفسانی ہے، اجتہاد کی صلاحیت بھی نہیں، اور اپنے مفاد کے لیے بندہ اختلاف کرتا ہے، تو یہ اختلاف اللہ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ اسی سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ایسے لوگوں میں سے مت بنو جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کب کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ واضح روشن دلائل سامنے موجود تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل ہونے کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ تفرقہ ہے، یہ اختلاف اللہ کو پسند نہیں، یہ اختلاف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ایسی فرقہ واریت سے اور ایسے اختلاف سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا حل کیا ہے کہ قرآن و سنت کو ہم مضبوطی سے تھامیں۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے ہم تفرقوں سے بچ سکتے ہیں۔
اگر کوئی انسان ان دلائل کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی پہ عمل کی کوشش کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، تفرقہ بازی سے محفوظ رکھے، اور اپنے بڑوں کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ اعظام کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، روزہ رکھنے کو، تراویح پڑھنے کو قبول فرما۔ اللہ جو اعمال ہو رہے ہیں آپ ہی کی توفیق سے ہو رہے، اللہ جیسے آپ توفیق نصیب فرماتے ہیں ویسے ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما، اغراض نفسانی، خواہشات نفسانی سے